نماز عید کا طریقہ بھی سماعت فرما لیں، چونکہ عید کے دن جب یہ طریقہ بتایا جاتا ہے تو ایک تو لوگوں کے ذہن کے اندر اس طرح بات بیٹھتی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ نہیں سمجھ پاتے وہ نماز بھی اطمینان سے نہیں پڑھ سکتے۔ اب ان جس کی توجہ تکبیرات کی طرف ہے وہ کیا اللہ کی بارگاہ میں پورے قلب سے حاضر ہوگا، اس کی تو توجہ ادھر ادھر رہے گی، کتنے ہاتھ چکنے نے کتنے نہیں چکنے۔ تو یہ آپ غور سے سن لیں، آپ کوشش کریں کہ یہ طریقہ سننے کے بعد آپ گھر میں جا کر کچھ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں۔ آپ گھر میں بیٹھے ہو کر ایک دو بار ایسے اشارے سے اپنے سمجھیں کہ یار اس طرح نماز عید ادا کرنی ہے، پھر آپ جو ہے اس وقت نماز عید ادا کریں گے، اس وقت جو آپ کو سکون قلب نصیب ہوگا۔ تو اس لیے توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہو تو عید الاضحیٰ، واجب 6 زائد تکبیروں کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف پیچھے امام کے، اور تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہوتے ہیں۔ سب نے ثنا پڑھنی ہوتی ہے، امام نے بھی اور مقتدیوں نے بھی، اور ثنا جب ختم ہوتی ہے ولا الہ غیرک تک پڑھنے کے بعد رک جانا ہے۔ اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی پہلی رکعت کے اندر۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر میں پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں تو پھر سیدھے باندھ لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرات ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت پڑھی جائے گی، رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب دوسری رکعت کے اندر پہلے قرات ہوگی، امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورت پڑھے گا، مقتدی خاموشی سے قرات سنیں گے، اور رکوع سے پہلے پھر 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر میں پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر پر بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے، چونکہ وہ رکوع کے لیے ہوگی تو وہیں سے یعنی سیدھا رکوع کے لیے جھک جانا ہے، ہاتھوں کو اوپر نہیں اٹھانا، اور پھر نماز مکمل ہوگی، آخر میں خطبہ ہوگا۔ اچھا، بعض لوگ نماز عید کے لیے آتے ہوئے تاخیر کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی سن لیں، اگر لیٹ ہو جائیں تو اس میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں، جیسے امام کے ساتھ باقی نمازوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ امام کے ساتھ شامل ہونے کے لیے پہنچے، اگر تو قرات جاری تھی آپ شامل ہو گئے، تو آپ کی جو 3 تکبیریں رہ گئی تھیں وہ 3 تکبیریں آپ نے امام کی قرات جو ہے وہ سننی ہے، اس وقت آپ نے تکبیریں نہیں کہنی، خاموش رہ کے امام کے پیچھے کھڑا ہو جانا ہے۔ جو چونکہ پہلی رکعت میں پہلے 3 تکبیریں تھیں سورہ فاتحہ اور سورت سے، وہ اب آپ نے جب امام رکوع میں جائے گا نا، اس وقت وہ 3 تکبیریں آپ نے رکوع میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لینی ہے، ہاتھ نہیں اٹھانے، رکوع میں ہی یہ 3 تکبیریں کہہ لینی ہیں۔ اور اگر اسی طرح بندہ جو ہے وہ رکوع کے اندر شامل ہوا تو اب پہلے تو کھڑے ہو کے تکبیر کہے گا، جو تکبیر تحریمہ ہے، مکمل کھڑا ہو کر سیدھا نہیں اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا رکوع میں جائے، اس کے بعد رکوع کے اندر جانا ہے، اور رکوع میں جاتے ہی آپ 3 تکبیرات جو ہیں وہ لوٹا سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کی 1 رکعت رہ گئی ہے، دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوا، تو اب وہ 1 رکعت اپنی ویسے ہی ادا کرے گا جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز میں 1 رکعت رہ جاتی ہے تو ادا کرتا ہے، اور ان میں بھی یہ جو 3 زائد تکبیریں ہیں وہ زائد تکبیریں وہ کہے گا، اور اپنی باقیہ نماز جو ہے وہ مکمل کرے گا۔ جس طرح جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو، چلنا جائز نہیں، صفوں کو پھلانگ کر آگے آنا جائز نہیں، مسجد میں پہنچتے ہی جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جانا جائز ہے۔ اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس بات کا لحاظ کرتے ہیں کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو آتے ہیں تو جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں، بڑے پڑھے لکھوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی خطبے کے دوران آ رہے ہوتے ہیں جمعے والے دن، اور سیدھے صفے پھلانگتے ہوئے دیکھتے ہیں بھائی آگے پہلی دوسری تیسری صف میں جگہ خالی ہے، تو وہ پھلانگتے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔ خدا کے بندو، جب خطبہ ہو رہا ہو تو پھر چلنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں آنے تک اجازت ہے، جو ہی مسجد میں قدم رکھا جہاں جگہ ملی وہیں پہ بیٹھ جانا ضروری ہے۔ اس سے آگے چلنا، نیکی کا حکم دینا، کسی کو چپ کرانا، بات کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ تاخیر سے آتے ہیں، پیچھے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ گپیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی منع ہے۔